فأد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات. ساؤنڈ صحیح کرانے یار خدا کا واسطہ. والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على افضل الموجودات. مائک بجانا بند کر تو خدا کا واسطہ یار. والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعني ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اب اسے مائک کو نہ ہلائیے گا. صلوات علی محمد وعلی محمد. اذان گرامی اگر صلوات کو ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں گے تو میرا بھی پڑھنے کا موڈ بن جائے گا. محمد وعلی. اذان گرامی میں نے جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک مشہور فرمان کا انتخاب کیا ہے اس مجلس کے لیے. میں جانتا ہوں اس وقت بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, لوگ بہت دیر سے یہاں موجود ہیں. میں بھی پوری رات سفر کرتا رہا ہوں, 1 منٹ بھی سونے کو نہیں ملا ہے. دن میں چند منٹ ملے ہیں, نہ ناشتہ کیا نہ کھانا. جتنا پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا. اگر آپ کے لیے کرنی ہے تو میرا حال آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری حالت کیا ہوگا. مجمع ہے میرے ساتھ. اذان گرامی مولا کائنات نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. مجھے بتایا گیا مشترک مجمع ہے, سارے افراد غور سے سنیں گے جملوں کو. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہیں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں, نہیں پہنچا سکا. آپ نے نہیں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں میں نہ رہوں, نہیں. آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, میں تو رہوں گا. ممنون. بھئی اسی محبت سے سنیے گا. قبل ان تفقدونی, آپ نے نہیں کہا کہ میں نہ رہوں, میں تو رہوں گا. قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو, یعنی تم نہیں دیکھو گے میں رہوں گا. اب جو سمجھتا ہے علی ہیں وہ کہتا ہے یا علی مدد. ممنون آپ کی محبت. حیدری. بھئی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. میں جانتا ہوں مجمع کے پاس جگہ نہیں ہے, بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں. تو اذان گرامی مولا کائنات نے فرمایا, اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا, بار بار فرمایا. اپنوں میں بھی فرمایا, دشمنوں میں بھی فرمایا, گھر میں بھی فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, مسجد میں بھی فرمایا. مولا نے یہاں تک فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. بہت لوگ پہنچ گئے ہیں. مولا نے فرمایا میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. آسمانوں کے راستے
زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. زمین چھوٹی ہے، آسمان بہت بڑا. میں نے مکمل ہی نہیں کیا، پہنچ گئے. مولا فرما رہے ہیں میں آسمانوں کے نہج بلاغہ میں ہے، میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. توجہ، آسمان بڑا ہے، زمین چھوٹی. تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے چھوٹی سی زمین کے راستوں سے بہتر آسمانوں کے راستے جانتے ہیں؟ کیسے؟ تو اگر کوئی کہے میں کراچی سے آیا ہوں، کراچی بہت بڑا ہے، رانی پور کے راستوں سے میں کراچی کے راستے جانتا ہوں، تو جو جہاں زیادہ رہا ہوتا ہے وہاں کے راستے زیادہ جانتا. توجہ، پہنچ گئے. ممنون. جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے راستے بہتر جانتا ہے. مولا آسمانوں میں زیادہ رہے ہیں. ممنون آپ کی محبتوں کا. تو مولا کائنات فرما رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا. بھئی آپ کی محبتوں کو سلام. جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. جلدی سے ایک نوجوانوں کے لیے واقعہ پیش کر دوں، 2-3 علمی واقعات پیش کروں گا، مجمع متصل رہے. تو مدینے میں مولا نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا یا علی بتائیے آج کھاؤں گا کیا؟ مولا نے شکل دیکھی، کہا تو آج دودھ چاول کھائے گا. اس نے کہا پھر آج یا علی میں دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا. اندازہ ہو گیا نا اس کے جواب سے کہ کون ہوگا. میں نے نام نہیں لیا ہے. کوئی بغض رکھنے والا تھا، اس نے کہا یا علی آج دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا. میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں. مولا نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھا، کہا جب میں نے کہہ دیا نا دودھ چاول کھائے گا تو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. بھئی ایسی محبت سے چلیے. تو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا آج تو دودھ چاول ہی کھائے گا. روتا پیٹا گھر پہنچا، بیوی سے پوچھا کیا پکا؟ اس نے کہا گھر میں دودھ چاول ہے. کہا مجھے دودھ چاول نہیں کھانے، محلے سے مدینے کے کسی گلی سے کسی سے پوچھ کے کچھ اور لے. بہت دیر بعد ان کی زوجہ واپس آئیں. پوچھا کیا بات اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں دودھ چاول کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. کہا نہیں مجھے دودھ چاول نہیں کھانے. کا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں تو دودھ چاول پسند بھی ہے تو کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا تو نہیں سمجھ سکے گی، مجھے آج دودھ چاول نہیں کھانے. گھر سے باہر نکلا، مدینے سے باہر نکلا، جہاں جا رہا ہے دودھ چاول دیکھا ایک قافلہ آ رہا. قافلے کو روک کے پوچھا او قافلے والوں کھانے کو کچھ ہے؟ قافلہ سالار نے کہا ہم نے ابھی ابھی کھانا کھایا، کھانا ختم ہو گیا. اس نے ایک آدمی سے کہا ذرا قافلے میں پوچھو کسی کے پاس کچھ بچا ہے. ایک آدمی نے پوچھنا شروع کیا، کسی نے آواز دے کے کہا دودھ چاول بچ گئے ہیں. اس نے کہا نہیں دودھ چاول نہیں، کچھ اور دے دو، روٹی دے دو، کچھ دے دو، مجھے دودھ چاول نہیں کھانے. قافلہ سالار نے کہا تجھے اب دودھ چاول کھانے پڑے. کہا کیوں؟ کہا تو نے مانگا کیوں تھا؟ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، اسے مار مار کے کھلاؤ. انہوں نے اسے مار مار کے دودھ چاول کھلائے. دودھ چاول کھا کے واپس مدینے آ رہا تھا، دیکھا سامنے مولا علی کھڑے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کے پوچھا کیا کھا کے آئے ہو؟ اس نے کہا یا علی میں نے دودھ چاول نہیں کھائے. مولا نے کہا جھوٹے تو نے دودھ چاول بھی کھائے ہیں، مار بھی کھائی ہے. حیدری سب مل کے جواب دیں گے. کہا اگر تو نے میری مان لی ہوتی تو صرف دودھ چاول کھاتا، لیکن تو نے مجھ سے بغض رکھا اس لیے تو نے مار بھی کھائی ہے. اب پتہ چلا جو علی کا بغض رکھتا ہے نا وہ دنیا میں بھی مار کھاتا ہے، آخرت میں بھی مار کھاتا ہے. علی کی مان لو تاکہ نہ دنیا میں پٹنا پڑے نہ آخرت میں مار پڑے. اذان گرامی میں جملے پیش کر رہا ہوں تو مختلف افراد سوال کرتے رہے، مولا جواب دیتے رہے. کسی آدمی نے کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے؟ مولا نے کہا سن اگر میں تجھے بتا دیتا ہوں تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے بال گن کے بتائے گا؟ جو علی نے بتائے ہیں اتنے ہی بال ہیں. لیکن ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال پہ شیطان ہے، اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. وہ جو بچہ تھا اس کا نام تھا عمر سعد. اب تو پہنچ گئے ہوں گے حضرات. اذان گرامی بس ایسے ہی لوگ سوال کرتے رہے. مولا نے مسجد النبی میں بھی فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مسجد کوفہ میں بھی فرمایا، گھر میں بھی. آئیے ذرا مسجد کوفہ کے 2 علمی واقعات پیش کر دو.
مولا کائنات تشریف فرما ہے. لوگ ویسے ہی سوال کر رہے ہیں کیا کھاؤں گا, میری مٹھی میں بند کیا ہے, گھر میں میرے ولادت ہونے والی ہے, بیٹا پیدا ہوگا بیٹی. مولا جواب دیتے رہے. مولا نے کہا ہاں ہونا, سینے پہ ہاتھ مارا, ہاں ہونا علم جمع, میرے سینے میں علم ہے, لیکن تم لوگ جو سوال کر رہے ہو میرے علم کے امتحان کے لیے کر رہے ہو, مجھ سے سیکھنے کی غرض سے سوال کرو, اپنے علم کے اظہار کے لیے سوال نہ کرو. اگر میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اتنے میں جہاں سارا مجمع تھا, ایک بزرگ جن کی ہمیں بڑی بڑی چیز, سر پہ عمامہ تھا, سفید ریش تھے, ابا قبا پہن رکھی تھی, پٹکا باندھ رکھا تھا, ضعیف العمر تھے. سارے مجمع کو چیرتے ہوئے ہاتھ میں عصا تھا, آگے بڑھے اور بلند آواز سے کہا یا امیر المؤمنین. سوال کا انداز بتا رہا ہے یہ ماننے والے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. کہ یا امیر المؤمنین, میرے کچھ سوالات ہیں, مجھے کئی دنوں سے بہت تنگ کر رہے ہیں, مجھے ان کے جوابات چاہیے, لیکن میں اپنی زبان میں سوال کروں گا. مولا نے کہا جس زبان میں چاہیے سوال کیجئے. نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی, لوگ کہتے ہیں پیغمبر امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں. جس کا وسیع ہر زبان جانتا ہو وہ نبی ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیدری. بس بھئی مجمع چلتا رہے. تو اب یہ بزرگ آئے, انہوں نے آ کے سوالات کیا کہ میں اپنی زبان میں سوال کروں گا. مولا نے فرمایا جس زبان میں چاہیے سوال کیجئے. انہوں نے اپنی عبرانی زبان میں سوالات شروع کیے. مولا نے ہر سوال کا جواب دیا. انہوں نے بلند آواز سے سارے مجمع میں کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ وسیع مصطفیٰ برحق ہے. جیسے انہوں نے یہ فرمایا سارا مجمع پریشان تھا, ہیں کون, کس زبان میں سوال کیا, ہمیں نہ سوال سمجھ میں آیا نہ جواب. مولا نے فرمایا یہ میرا بھائی خضر ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, حضرت خضر تھے. مولا نے فرمایا یہ میرا بھائی خضر. اگر سورہ کہف ذہنوں میں ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, اولو العزم پیغمبر, صاحب کتاب, صاحب شریعت, جنہیں اللہ نے توریت دی, کہا کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کرنے والا. جب اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ میرے بندے کے پاس جا کے سیکھو, جہاں دو دریا مل رہے ہوں گے میرا ایک بندہ بیٹھا ہوگا, اس سے علم لو. توجہ, جناب موسیٰ جب پہنچے دو دریا مل رہے تھے, تو جس سے سیکھا وہ خضر تھے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. موسیٰ نبی کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائیں, اور خضر کو سیکھنا ہو تو علی کے پاس آئیں. حیدری. بھئی اسے محبت سے چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی, مجمع دیکھ رہا تھا, سوالات ہو رہے ہیں. مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی. جو زیارات پہ گئے ہیں وہ دیکھیں گے مسجد کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی بھی زیارت ہے, حضرت مختار, بہت سی زیارت. پر صحن بھی بھرا تھا, مسجد بھی بھری تھی. اسی مجمع میں ایک صاحب کھڑے ہوئے, بہت خوشرو, بہت خوبصورت, اور انہوں نے سوال کیا یا امیر المؤمنین یہ بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ یہ تھا علمی سوال. بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ مولا جانتے ہیں جبرائیل فرشتہ, اور فرشتہ کسی بھی چیز میں بدل سکتا ہے, انسان کی بھی شکل میں آ سکتا ہے. صرف نجس مخلوقات میں تبدیل نہیں ہوتے, کیونکہ فرشتے پاک مخلوق ہیں. جن کسی بھی چیز میں بدل جاتا ہے, حتی نجس مخلوقات میں. توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ, خون جگر دے رہا ہوں. سارا مجمع میں جانتا ہوں لوگ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں, سارے مجمع کی توجہ اگر میرے ساتھ ہو. آنے والے نے سوال کیا یا امیر المؤمنین بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے نگاہوں کو بلند کیا, سارے آسمانوں کو دیکھ لیا. مولا نے کہا کہ آسمانوں میں جبرائیل نظر نہیں آ رہا ہے. پھر مولا نے سامنے دیکھا, انسانوں میں جناب جبرائیل نظر نہیں آ رہے تھے. پھر دائیں طرف دیکھا, سارے جنگلات کو دیکھ لیا, جبرائیل نظر نہیں آ رہے. پھر بائیں طرف دیکھا, صحراؤں کو دیکھا. توجہ, پھر ایک مرتبہ زمین کے اندر دیکھا, ساری گہرائیوں کو دیکھ لیا. پھر پشت پہ دیکھا. بھئی جہات 6 ہیں, ڈائریکشنز 6 ہیں, اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے پیچھے. مولا نے جب 6 کی 6 جہات میں دیکھ لیا کہا ایوہ السائل, اور سوال کرنے والے, میں نے پوری کائنات چھان ماری, جبرائیل نظر نہیں آ رہا. بس 2 لوگ بچے ہیں, ایک میں, دوسرا تو. میں تو ہوں علی ابن ابی طالب, بس تو ہے جبرائیل.
سارے مجمع نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام پرواز کرتے ہیں، مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف ہوتا ہے اور اڑ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ شگاف کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا جبرائیل علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کرنے کی؟ جب جواب مل گیا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے۔ توجہ، اگر اٹھ کے چلے جاتے تو آپ کو ایک اور اعتراض اٹھتا، پتہ نہیں کسے پیسے دے کے بٹھا رکھا تھا، شیعہ رہا ہوگا، جبرائیل بن کے آ گیا۔ جناب جبرائیل نے اڑ کے بتایا صرف میں مسجد کی چھت میں شگاف کر کے فوراً جوڑ سکتا ہوں۔ علی کی ولایت ثابت کرنے آیا تھا، جو مانے گا اس وہ رضی اللہ، جو نہ مانے وہ لعنت اللہ۔ محبتوں کا ممنوع۔ آئیے ذرا ایک تفصیل سے واقعہ پیش کر دو، وقت ہے بھی میرے پاس، مجمع سنے گا پڑھ بھائی مجھے ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، 25 منٹ ہوئے ہیں، اگر جہاں تک آپ چلتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا، جہاں آپ کہہ دیں گے میں وہیں پہ روک کے مسائل پہ آ جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے سننا چاہ رہے ہیں مجمع۔ آئیے ذرا جناب مولا کائنات کے سر میں ضربت لگی ہے، میں مسائل پہ نہیں آیا، فضائل ہی پہ ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے جب ضربت لگائی نا مولا کی تو مولا گھر تشریف لائے۔ اس وقت مولا نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا میرے جو قریبی ترین اصحاب ہیں انہیں آنے دیجئے۔ جب وہ آ گئے تو مولا کے بستر کے چاروں طرف کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں۔ جب سب بیٹھ گئے، سب کھڑے رہے مولا کی بارگاہ میں، تو اس وقت مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ میں بہت سوچتا تھا مولا یہ ضربت لگنے کے بعد آپ نے کیوں فرمایا سلونی سلونی؟ بھئی بڑے بڑے علماء بیٹھے، میں ایک جملہ پیش کرنے والا ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہیے، یہ تمام علماء بھی مجھے دعا دیں گے، مومنین بھی اس جملے کے بعد۔ سارے مجمع کی توجہ، میرے بانیان، میرے تمام کے تمام بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، اس جملے پہ غور فرمائیں، سارے مجمع کی توجہ۔ مولا یہ ضربت لگنے کے بعد آپ نے کیوں کہا سلونی سلونی؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اگر دل کو لگے تو داد دیجئے گا، نہیں تو سب خاموش رہیے گا۔ میرا دل کہتا ہے مولا نے اس لیے ضربت لگنے کے بعد فرمایا سلونی سلونی کیونکہ کچھ بددیانت لوگوں نے پیغمبر سے متعلق کہا تھا یہ ہذیان۔ توجہ، کچھ لوگوں نے کہا تھا پیغمبر کو ہذیان ہو گیا، تو مولا نے چاہا کہ جن لوگوں نے پیغمبر پہ ہذیان کی تہمت لگائی تھی میں ان سب کو ایک مرتبہ نفی کر دوں، میرے سر میں ضربت لگی ہے، میری عقل نہیں گئی، تو پیغمبر کی عقل کیسے جا سکتی ہے؟ اور فرمایا جانے کی راہ میں بس بھئی میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مجمع میرے ساتھ رہے، کچھ دیر اور زحمت ہے۔ تو اس وقت جناب مولا کائنات ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ قریب تھے تمام انصار اصحاب مولا کی، آپ نے فرمایا ولیکن خفف مسئلتکم، لیکن سوالات کم کرنا۔ ایک ایک نے سوال کیا، حضرت سعصع ابن سوحان کی نوبت آئی، یہ مولا کے عاشقوں میں سے ہے، کوفے کے سرداروں میں سے تھے، بہت بڑے سردار تھے، اور انہوں نے مسجد بھی بنائی ہے، مسجد سہلہ کے ساتھ ان کی مسجد ہے، ان کے بھائی زید بن سوحان کی بھی۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں گرمی بھی شدید ہے، جتنا سن رہے ہیں آپ پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت سعصع ابن سوحان نے کہا یا امیر المومنین میرے کچھ سوالات ہیں، لیکن میرا سوال طولانی، اگر آپ اجازت دیں گے تو پوچھوں گا، نہیں تو میں گستاخی نہیں کروں گا۔ مولا نے جناب سعصع ابن سوحان کو دیکھا، فرمایا سعصع آپ کو اجازت ہے، جتنے چاہیں سوال کریں۔ میں ایک اور جملہ کہہ دوں، حضرت سعصع ابن سوحان شعلہ بیان خطیب تھے، جب کوفے میں مولا خطبہ دینے لگتے تھے نا تو حضرت سعصع ابن سوحان سے کہتے تھے مجمع کو تیار کرو علی آ رہا ہے۔ تو حضرت سعصع ابن سوحان مجمع سے کہتے تھے کہ مولا کائنات آنے والے، مجمع تیار ہو جائے۔ تو جناب سعصع نے ایک مرتبہ سوال کیا مولا کی بارگاہ میں، یا امیر المومنین من افضل انت ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم افضل؟ مولا نے فرمایا سعصع تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا
کبھی شمار ہوتا. لیکن قرآن نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب جو آپ کے رب نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. ساسا اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرے رب کی مجھ پہ نعمت ہے، اس نے مجھے افضل بنایا. جو پہنچ گئے انہیں سلام. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا ساسا اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کر رہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرے رب نے یہ مجھے نعمت دی ہے، اس نے افضل بنایا. انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں. وَلِمَ ذَلِكَ یَا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہ ساسا اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب نہ جائیں، گندم کے قریب نہ جائیں. کہ آدم کو اللہ نے روکا تھا پھر بھی گندم سے نہ رک سکے. کہ ساسا اللہ نے مجھے گندم سے روکا نہیں تھا، میں نے پھر بھی پوری زندگی جو پہ گزار دی، اس لیے میں آدم سے افضل. کہ من افضل انت ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح افضل تھے؟ تو مولا نے فرمایا انا افضل، میں نوح سے افضل. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں تو پانچوں انبیاء کا پڑھنے والا تھا. فرمایا من افضل انت ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا انا افضل، میں نوح سے افضل. کہ وَلِمَ ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہا جناب نوح نے تبلیغ کی اور جب لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا. قرآن میں دعا موجود ہے رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو بھی روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے. جتنے کافر تھے سب جناب نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا ڈوب کے مر گئے. کہا ساسا مجھ پہ پیغمبر کے بعد سخت ترین وقت گزرا، نوح سے بھی زیادہ سخت وقت میں نے دیکھا، لیکن میں نے کبھی بھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی. 25 برس سخت ترین وقت، لیکن میں نے بد دعا نہیں کی. کہا من افضل انت ام ابراہیم، آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام؟ کہا انا افضل، میں ابراہیم سے افضل. کہا وَلِمَ ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں؟ کہا ساسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. میں سارا قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ رہے. کوئی نہیں کہہ سکتا حدیث پڑھ گئے شیعہ حدیث ہوگی، آیات سے ثابت کر رہا ہوں. کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگارا مجھے دکھا دے مردے تو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے کہ آپ کا رب مردے زندہ کرے گا؟ جناب ابراہیم نے فرمایا بلا بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، میں صرف اطمینان قلب کی خاطر، دل کے اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. کہ ساسا میں نے کسی مقام پہ فرمایا تھا لو کوشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جو سارے حجابوں کے پار دیکھے اسے علی کہتے ہیں. اب آئیے ذرا اس جملے میں پورا اپنا زور لگاتا ہوں جب میں یہاں پہ آتا ہوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. مولا نے فرمایا ایک مرتبہ ساسا ابن سبحان نے سوال کیا، مولا کا جواب سن لیجیے. من افضل انت ام موسیٰ، کون افضل ہے آپ یا نبی موسیٰ علیہ السلام؟ مولا نے فرمایا انا افضل، میں موسیٰ سے افضل. کہ وَلِمَ ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ قرآن کریم کو اٹھاؤ. ساسا قرآن میں لکھا اللہ نے فرمایا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجئے. طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرتا. جناب موسیٰ نے عرض کی پروردگار رب انی، قرآن ہے کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا کہ قرآن میں نہیں ہے. رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، پروردگارہ میں نے فرعون کے ایک سپاہی کو مارا، ایک سپاہی کا قتل کیا، مجھے فاخاف ان یقتلونی، مجھے ڈر ہے فرعون ظالم ہے، سر میں میخی ٹھکوا دیتا ہے. توجہ، میں نے ایک اس کا سپاہی، ایک فوجی مارا ہے فرعون کا، کہیں ایسا نہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کروا دے. 4 لاکھ کی فوج ہے. توجہ مجمع کی، فرعون کا اتنا بڑا لشکر میں اکیلا موسیٰ. توجہ، مولا فرماتے ہیں ساسا جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ میرے ساتھ کسی کو بھیج، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، ہارون کو ساتھ بھیج دے. اللہ نے کہا موسیٰ 2 ہاتھ، دونوں میں معجزات دے رہا ہوں.
ایک میں عصا جو اشتہا میں بدل جائے گا، دوسرے سے نور نکلے گا، کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ہارون پشت پہ کھڑا ہوگا۔ ساسا موسیٰ نے صرف ایک فوجی مارا تھا، ایک، توجہ، وہ ظالم تھا، واجب القتل تھا۔ جناب موسیٰ نے ایک فوجی مارا، کہ پروردگارہ میرے ساتھ کسی کو بھیج۔ موسیٰ اے ساسا، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ علی کو حکم دیا، یا علی مکے والوں کو اعلان برات سنا دیں، برات من اللہ و رسول، سورہ توبہ کی آیات کی تلاوت کر دیں، مکے جا کے، توجہ، مکے جا کے اعلان کر دیں، مکے والوں مشرکین نجس ہیں، مکہ خالی کر دیں۔ ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا نانا، کسی کا بیٹا، میں نے نام نہیں لیے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے میرے ساتھ کسی کو بھیجیے۔ ساسا میں اکیلا گیا مکے، مکہ مشرکین سے بھرا ہوا تھا، نہیں سارا مجمع نہیں ہے بھائی، ابھی نعرہ آئے گا، ابھی نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں خون جگر دے رہا ہوں، طاقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا مکے میں جانے کے لیے احرام باندھنا واجب ہے، جب احرام باندھو تو اسلحہ نہیں لگا سکتے۔ مولا کے پاس نہ ذوالفقار تھی، نہ زرہ تھی، نہ خول تھا، ننگے سر تھے، صرف احرام تھا، ذوالفقار بھی پاس نہیں تھی۔ جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے اترنے لگے، مکہ وادی ہے، چاروں طرف پہاڑیاں، مولا پہاڑ سے اتر رہے تھے، ایک آدمی نے آتا دیکھا، علی کا چہرہ ہی الگ تھا۔ ایک آدمی نے کہا دیکھ رہا سامنے سے کون آ رہا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا یہ وہی ہے جس نے تیرے باپ کو مارا تھا۔ کہا مجھے تانا نہ لے، تیرے چچا کو بھی اسی نے مارا ہے۔ سارے مکے والے خانہ کعبہ کے چاروں طرف جمع ہو گئے، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، اور چڑھنے کے بعد اعلان کیا، او مکے والو، اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، اور مجھ علی کا بھی یہی اعلان ہے، تم مکہ خالی کر دو، مشرکین نجس ہیں، مکہ خالی کر دیں۔ مولا فرماتے ہیں اے ساسا، میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا، میں نے سب کے چہروں کو دیکھا، توجہ، مولا فرماتے ہیں میں نے سب کے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا، پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ ساسا موسیٰ نے ایک سپاہی مارا تھا، فرعون کے لشکر سے ڈر رہے تھے، مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو۔ ساسا جب میں چلا مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ اب میں اپنی زبانی پیش کر رہا ہوں، جب شیر کچھاڑ سے شکار کو لے کے چلتا ہے تو کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک لے۔ بس بھئی آخری سوال سن لیجئے، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا۔ جناب ساسا نے سوال کیا، یا علی یا امیر المومنین من افضل انتا ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل تھے؟ آپ نے فرمایا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کرے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو حضرت مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، آواز قدرت آئی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ اخرجی اے مریم آپ باہر تشریف لے جائیے۔ اللہ نے فرمایا مریم ہم اہتمام کر دیں گے لیکن یہاں عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوگی۔ سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہاں جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، ساسا تو حضرت مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، اللہ نے کہا باہر تشریف لے جائیے۔ کہا ساسا جب میرا وقت ولادت قریب آیا، میری ماں فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر تھی،
توجہ، اندر نہیں باہر تھی، دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، فاطمہ اندر تشریف لائیے۔ قصصہ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی یہ منزلت ہے مولا کائنات کی، جس کا یہ رتبہ ہو۔ جب جناب زینب کبریٰ نے پوچھا نا کوفے والو شام والو ہمیں پتھر کیوں مار رہے ہو، تو ایک آدمی نے آواز دی بغضاً لأبی، آپ کے بابا کی دشمنی میں، بغض میں اہل بیت سے بدلے لیے گئے۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آپ مسلسل گریہ کرتے رہے ہیں، جانتے ہیں نا ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ملتی ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں آپ کے ان آنسوؤں کو لینے کے لیے، تبرکن لے کے جاتے ہیں۔ ہماری کوئی بھی اہمیت نہیں، لیکن ہمارے ان آنسوؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ گنہگار سے گنہگار آدمی بھی جب حسین پہ آنسو بہاتا ہے، ملائکہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے تبرک ہے۔ کیوں یہ آنسو حسین ابن علی علیہ السلام پہ بہائے گئے؟ آئیں بھائی، جس روایت کو پڑھنا چاہ رہا ہوں اسے پیش کروں گا۔ اگر کوئی سخت لفظ کہہ دوں، مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ آج میں چند بیویوں کے جملے پڑھنے والا ہوں جنہیں قیدی بنایا گیا تھا۔ دنیا کا اصول ہے بچوں اور خواتین کو رسیاں نہیں باندھی جاتے، لیکن نہ جانے یہ کیسے مسلمان تھے، نبی کی نواسیوں کو رسیاں باندھی۔ جب 11 محرم کا دن نکلا نا، بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ۔ ایک بی بی پکار پکار کے کہہ رہی تھی واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ ایک ماں کہتی تھی واہ قاسم، ہائے قاسم۔ ایک بی بی اپنے بھائی کو پکارتی تھی ہائے عباس۔ ہر بی بی اپنے اپنے شہید کا نام لے کے پکار رہی، لیکن روایت کے الفاظ ہیں 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے۔ جانتے ہیں وہ 2 بیبیاں کون ہیں؟ پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بی بی زینب کسی لاشے پہ نہیں گئیں، بی بی بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا تھا۔ جناب زینب نے طواف شروع کیا، طواف کرتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، پھر ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے بلند آواز سے کہنے لگی اماں آپ نے فرمایا تھا حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر میرے بابا کے بدن پہ جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو۔ کہ میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا، کسی نے پوچھا مولا آپ کی پھپھی نے بوسہ دیا؟ مولا نے فرمایا ہاں۔ کٹے ہوئے گلے پہ بی بی نے لبوں کو رکھا اور ایک مرتبہ رو کے فرمایا اماں میں نے آپ کے حسین کا بوسہ دے دیا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب کے مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، آج میں جناب رباب کے مسائل پڑھنے والا ہوں۔ جناب رباب کے دوسری بی بی کون ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں؟ وہ ہیں جناب رباب۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ جب آئی نا مولا حسین کے لاشے کے پاس تو بلند آواز سے کہا ہے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین،
پھر بی بی نے فرمایا میرے سرتاج حسین، مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی۔ بی بی نے دوسرا جملہ فرمایا مولا اگر میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے جسم پہ سایہ کرتے۔ مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے۔ بی بی کا آخری جملہ سن لیجئے، مولا آپ کے لاشے کو تپتی ریت دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے۔ جیسے صبح ہوتی نا بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی، پانی دھوپ میں رکھ دیتی، جب وہ پانی گرم ہو جاتا بی بی گرم پانی پیتی، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، ایسی محبت سے کریا کرتے رہیے گا۔ آج جناب سید سجاد کو مولا حسین کو پرسہ دینا ہے، جناب رباب کا۔ بی بی چلیں، ایک اور جملہ پڑھ دوں اگر برداشت کر لیں۔ بی بی نے فرمایا مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں، علی اصغر میں نے آپ پہ قربان کر دیا، آپ کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، مولا جب مجھے موقع ملا وہ بھی میں آپ کے راہ میں دے دوں گے۔ بس بی بی 11 محرم کو کربلا سے چلیں، 13 محرم کو کوفے پہنچیں، کوفے سے شام گئیں، میں نے سارے مصائب رہنے دیے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ شام میں بی بی کو رہائی مل گئی، جب بیویوں کو رہائی ملی نا تو رہائی پہ بیویاں رونے لگی۔ آپ نے دیکھا لوگ جب رہا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، لیکن بیویاں رہائی پہ رو رہی تھیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زندان میں رونے پہ پابندی تھی، اور جب رہائی ملی نا تو بیویاں اس لیے بھی رو رہی تھیں کہ جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا رہائی کا، مدینے جانے کا، وہ بچی زندان میں رہ گئی تھی، اس بی بی کی زندان میں قبر بن گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی رہائی ملی، سب بیبیاں ایک مرتبہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ مولا سجاد نے دروغہ زندان سے کہا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دیں، اگر دیکھ سکے تو سب میٹر دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ شہداء کے سر واپس آنے لگے، پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، بلند آواز سے کہا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کہ آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یہ کس نے آپ کو ایسے تیر مارا کہ گلا؟ اجرکم اللہ۔ اجر میں نے سارے مصائب رہنے دیے، جب تمام شہداء کے سر واپس آ گئے تو مولا سجاد نے دروغہ سے کہا کہ یزید سے کہو ہمارے تبرکات واپس لوٹا دے، جو اس نے تبرکات لوٹے تھے نا وہ واپس لوٹا دے۔ بس پہ میں تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ تبرکات واپس آنے لگے، پہلے جو چیز واپس آئی وہ چادر تطہیر تھی۔ جناب زینب نے رو کے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ اجرکم اللہ۔ اگر دیکھ سکے تو سب دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے، اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے